مٹے گا نہ میری بقا حسین، نہ مٹ سکا مٹے گا نہ میری بقا حسین۔
قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات سامعین، اہل بیت کی محبت جو ہے وہ دنیا میں بھی ہمارے لیے نجات ہے، آخرت میں بھی نجات ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان سے محبت کریں۔ اہل بیت کا مذہب دلیل کا مذہب ہے، حق کا مذہب ہے۔ ہمارے جتنے عقائد ہیں اس کے لیے ہمارے پاس دلیل ہے، ایک نہیں ہزاروں دلیلیں ہیں، قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے، عقل سے بھی ہے، سنت سے بھی ہے۔ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے جس کی دلیل قرآن میں نہ ہو، حدیث پاک میں نہ ہو، عقل میں نہ ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ مذہب شیعہ ہر دن بڑھ رہا ہے، تعداد زیادہ ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ جب امام زمانہ آئیں گے پوری دنیا شیعہ ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہ صرف بات نہیں ہے، حقیقت ہے۔ نائجیریا میں 25 سال 30 سال پہلے وہاں کا جو لوکل آدمی تھا، جو کالے لوگ تھے، ایک بھی شیعہ نہیں تھا۔ آج وہاں پہ کتنے ہوئے ہیں؟ 4 ملین لوگ شیعہ ہوئے ہیں، 4 ملین۔ ایک فوٹو کسی نے واٹس ایپ میں بھیجا، ملین، لاکھوں ہزاروں لوگ تھے۔ بولے یہ کیا من عرفات ہے؟ پھر لکھا نو، پھر لکھا یہ کربلا ہے، لکھا نو، مشہد ہے، نو، کیا ہے؟ نائجیریا ہے۔ یہ اہل بیت کے مذہب کی حقانیت ہے۔ پوری دنیا میں الحمدللہ لوگ شیعہ ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ یورپ میں نہیں ہو رہے، یہ نہیں امریکہ میں نہیں ہو رہے، بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے ڈاکٹر۔ ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ میں، رائس یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے فلسفہ، ڈاکٹر لیگن ہوزے۔ یہ اصلاً کمیونسٹ تھا، اللہ کو بھی نہیں مانتا تھا، عیسائیت کو بھی نہیں مانتا تھا۔ جب ایران میں انقلاب اسلامی آیا، اس نے کہا میں نے سوچا کہ لینن نے کہا تھا مذہب آفیم ہے، مذہب نشہ ہے، مذہب سے انقلاب نہیں آتا، مگر یہ تو مذہب سے انقلاب آیا۔ کہا جب میں نے شیعہ مذہب کو پڑھا میں حیران ہو گیا، یہ سارے امام شہید ہیں حق کے لیے، سب نے جان دے دی حق کے لیے، اور یہ لیگن ہوزے شیعہ ہو گیا۔ ابھی 25 سال ایران میں پڑھ رہا ہے، خود پروفیسر تھا، اب 25 سال پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہے جتنا علم اہل بیت کا میرے پاس ہے اگر امریکہ کے لوگوں کو مل جائے تو 80% 80% یہ سب شیعہ ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد ہمارا مذہب حق کا مذہب ہے، دلیل کا۔ ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، قرآن کہتا ہے دلیل کے ساتھ۔ مذہب سچا وہ ہے جو دلیل کے ساتھ ہو، برہان، پروف کے ساتھ ہو۔ مولا علی کی ولایت کو ہم مانتے ہیں، مولا علی کی امامت کو ہم مانتے ہیں، مولا علی کی خلافت کو ہم مانتے ہیں کہ علی خلیفتہ بلا فصل ہے، اور یہ ہم ایسے نہیں دلیل رکھتے ہیں۔ علامہ ہلی نے الفین 2000 دلیل دیے ہیں علی کی امامت پر، 2000 دلیل ہیں ہمارے پاس قرآن و حدیث سے کہ ہم مولا علی کو کیوں خلیفہ پہلا مانتے ہیں، کیوں پہلا امام۔ قرآن کی آیتوں سے دلیل ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ جو سورہ مائدہ کی آیت ہے جب یہ نازل ہوئی 300 اہل سنت کی کتابوں نے لکھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی خم غدیر پر تو نبی پاک نے مولا علی کا بازو بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی، جس کا میں مولا اس کے علی کو۔ صلوات پڑھے محمد انشاءاللہ۔ یہ دلیلیں آپ سنیں گے، ہر مجلس میں سنیں گے۔ 2000 دلیل، 2000 برہان، 2000 پروف ہیں مولا
علی کی خلافت پر. لیکن مولا علی اور جتنے امام ہیں ان کے معجزات ہیں، اہل بیت کے معجزات آج بھی زندہ معجزات، اور ایسے معجزات ہیں کہ کافر بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، ہاں سکھ بھی مانتا ہے، ہر ایک مانتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مولا علی کا معجزہ ہے مدینۃ المعاجز کتاب میں مولا علی نے مردہ کو زندہ کی. اب یہ تو وہ مانے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا، یہ تو عیسائی تو نہیں مانے گا، ہندو تو نہیں مانے گا، یہ آپ مانیں گے کیونکہ آپ کے پاس معرفت ہے. مگر اہل بیت کے وہ معجزے ہیں جو کافر بھی مان سکتا. آج کے زمانے میں وہ معجزات کیا ہے؟ زندہ معجزے، زندہ معجزات طب معصومین ہے، اہل بیت کی میڈیسن. ہاں میڈیسن، طب، اہل بیت کی میڈیسن جو ہے یہ زندہ معجزہ ہے. جس بیماری کا دنیا میں علاج نہ ہو اہل بیت کے پاس علاج ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک آدمی کو برس کوڑ کی بیماری ہو گئی، یہ نہیں سفید داغ ہو جاتے منہ پہ، پھر اس کا علاج دنیا میں ابھی تک کہیں نہیں ہے، نہ امریکہ میں ہے، نہ یورپ میں ہے، نہ آسٹریلیا کینیڈا. یہ آدمی کمیونسٹ تھا. یہ آدمی کون تھا؟ کمیونسٹ. خدا کو بھی نہیں مانتا تھا. ہمارے ایک عالم کو بھی یہ بیماری ہو گئی مگر اسے شفا مل گئی. وہ مولانا ہمارے، یہ سکھر پاکستان کا واقعہ ہے، اس کو بھی ادھر ایک داغ ہوا مگر ٹھیک ہو گیا. ایک ہی کالج میں مولانا اور یہ کمیونسٹ پڑھاتے تھے، دوست تھے. کہا مولانا آپ کیسے ٹھیک ہو گئے؟ اس کا تو علاج دنیا میں نہیں ہے. میں نے پورا سرچ کیا ہے گوگل میں، انٹرنیٹ میں. مولانا نے کہا ہمارے پاس اہل بیت کے نسخے ہیں. کہا مولانا ہم کو دے دو. کہا ہم آپ کو نہیں دیں گے، آپ تو کافر ہیں، خدا کو نہیں مانتے، یہ نسخہ مومن کے لیے ہے. کہا دیکھو مولانا میں کافر ہوں، کمیونسٹ ہوں، کسی کو نہیں مانتا، لیکن میں نے پورا تحقیق، پورا سرچ کیا ہے سب جگہ، انٹرنیٹ، ادھر، اس بیماری کا علاج دنیا میں نہیں ہے. اگر مجھے فائدہ ہو گیا، شفا مل گئی، تو میرا ایمان آ جائے گا کہ آپ کے امام کا علم پوری کائنات سے زیادہ ہے. پوری دنیا میں علاج نہیں ہے. مولانا نے نسخہ دے دیا، کمیونسٹ کو شفا مل گئی. اس نے آگے اعلان کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. صلوات پڑھیں محمد اور اب کینسر میں ہر سال ملینز، لاکھوں لوگ مر رہے ہیں. ہمارے پاس اہل بیت کے نسخے ہیں طب معصومین کے، وہ انشاءاللہ کل بتائیں گے. آج ایک نسخہ مختصر جس سے 45 لوگ شفا پائے، 45 مومنین. اور یہ نسخہ بغیر پیسے کے ہے، بغیر دوائی کے ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام. امام فرماتے ہر بیماری کے لیے نسخہ ہے، ہر بیماری کے لیے. کیا نسخہ ہے؟ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ صلوات پڑھیں، 70 مرتبہ 70 ٹائم سورہ الحمد، 70 ٹائم سورہ قل واللہ احد، 70 ٹائم قل اعوذ برب الناس، 70 ٹائم قل اعوذ برب الفلق. قل یا الکافرون پڑھیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بغیر بھی فائدہ ہوگا. اور 70 ٹائم جو ہے آیت الکرسی، اور بعد میں پھر 100 مرتبہ صلوات. یہ زمزم کا پانی یا بارش کا، اس پہ دم کریں، پیے بھی لگائیں. اب ہم تو ڈاکٹر نہیں تھے، ہم نے ایک ڈاکٹر کو تلاش کیا پاکستان میں، ڈاکٹر سمد، ابو ظبی میں بھی تھا. تو وہ بڑا ہمیشہ وضو سے رہتا تھا. مجھے پتا تھا کہ یہ باعمل انسان ہے، بہت پاک انسان ہے. 100 رکعت نماز بھی وہ روزانہ پڑھتا تھا. ڈاکٹر تھا مگر وہ مولوی کی طرح 100 رکعت نماز بھی پڑھتا تھا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ نسخہ آپ آزمائیں، دیکھیں کتنے مریضوں کو شفا ملتی ہے. میں کوئٹہ میں محرم پڑھتا تھا، میں چلا گیا. دوسرے سال آئے تو ڈاکٹر صاحب بہت خوش ہو گئے.
کہا مولانا 18 کینسر کے مریض شفا پا گئے. سبحان اللہ. کہا 2 برین ہیمریج کے مریض ٹھیک ہو گئے. میں نے کہا سبحان اللہ. پھر دوسرے سال آیا, ڈاکٹر صاحب بہت خوش ہیں. کہا اب تو میں ڈاکٹر نے کہا میں محمد علی کلی کا علاج کرنے والا ہوں, ادھر جانے والا ہوں, یہ تو معجزہ ہے میرے پاس. اس سال بھی بولے 20 آدمی کو شفا مل گئی. میں نے کہا الحمدللہ. ابھی تیسرے سال ہم گئے, ڈاکٹر صاحب رپورٹ دینے آئے. کہا بولا نا میں اکیلے میں بتاؤں. میں نے کہا سب سنے, یہ تو امام کا معجزہ ہے, تاکہ سب کو پتا چلے کہ ہمارے امام کی زندہ معجزہ آج بھی ہے. کہا نہیں مولانا یہ میں آج رپورٹ اکیلے دوں گا. میں نے چلے اکیلے کمرے میں. ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے؟ کہا مولانا وہ تو ٹھیک ہو رہا ہے مریض, ایک اور چیز ہو گئی. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا میں اپنی کلینک اسپتال میں بیٹھا تھا تو میرے مرحوم چچا کی آواز آ گئی. میں ڈر گیا. میرے چچا نے کہا بیٹا سمجھ, تو بہت قرآن پڑھتا ہے, تھوڑا ہم کو بھی ثواب دے دو. میں نے کہا مجھے کیا پتا آپ چچا ہے میرے یا جن ہے بھوت ہے کون ہے؟ کہا دیکھو سمجھ بیٹا, تمہاری شادی میں پرابلم ہو گئی تھی, مجھے پتا ہے اور آپ کو پتا ہے, میں نے حل کی تھی. اب تو پتا چل گیا میں تمہارا چچا ہوں. کہا بالکل. کہا تو مریض تو ٹھیک کر رہا ہے مگر ہمیں بھی ثواب دے, کوئی ثواب میں کمی نہیں ہوگی. تو اتنا 70 مرتبہ پڑھتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے چچا پڑھوں گا, لیکن آپ مجھے بتائیں قبر میں کیا ہوتا ہے؟ بولا مت پوچھو بیٹا, قبر میں گرمی ہے, گرمی. کتنی گرمی ہے؟ کہا کبھی سبی گئے ہو؟ پاکستان کوئٹہ کے قریب سبی شہر سب سے زیادہ گرم. ادھر گرمی ہوتی ہے 55 سینٹی گریڈ. یہ سبی نے 55, یعنی لوگ چائے جو ہے نا باہر پانی رکھ لیتے, چائے بن جاتی ہے 55 سینٹی گریڈ. کہاں سبی گئے ہو؟ کہاں گرمی کا کتنی ہے؟ کہا 55. کہا سنو گے قبر کی گرمی؟ کہاں چچا؟ کہا 55 کو ضرب کرو 100 سے. کہا بیٹا تم لوگ زندہ ہو, تمہیں پتہ نہیں قبر میں کیا ہے. اللہ جب کرے کہ عذاب عظیم تم سوچ نہیں سکتے, مگر جب کوئی سورہ الحمد پڑھتا ہے تو جیسے آگ پہ پانی کا بالٹی ڈالتا ہے, ہماری قبر ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ہم آپ کو دعائیں دیتے ہیں, صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ جو مرحومین کی لسٹ پڑھتے ہیں نا, آپ چپ نہیں رہے, اتنی مرتبہ سورہ الحمد پڑھتے رہے, اتنی بالٹی پانی کی قبر پہ پڑے گی, اتنے میوے بنیں گے. عزیزان کرام, یہ اہل بیت کے معجزات ہیں. لیکن اہل بیت کی تعلیم کیا ہے کہ ہماری دنیا بھی آباد ہو, آخرت بھی آباد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ابھی زیارت آپ نے پڑھی, زیارت عاشوراء خود اس کا معجزہ ہے. آیت اللہ بہجت, یہ ولی خدا تھے, گزر گئے. امام خمینی کو جب مشکل ہوتی تھی اپنے بیٹے کو بھیجتے تھے آیت اللہ بہجت کے پاس. امام زمانہ سے ملاقات ہوئی, 40 لوگوں نے دیکھا مسجد صحرا میں, نور چمکا, آیت اللہ بہجت امام سے بات کر رہے, 40 آدمی نے دیکھا. اس نے خواب میں اپنے استاد کو دیکھا, سید علی قاضی آیت اللہ, اس کی قبر پہ ضرور جائیں جب بھی نجف میں جائیں وادی سلام میں. آیت اللہ بہجت نے آیت اللہ خوئی اور سید علی قاضی کی ملاقات کرائی. تو آیت اللہ خوئی سے پوچھا سید علی قاضی کو کیسے پایا, کیسے تھے؟ کہا سید علی قاضی نے پیدا ہونے والے دن سے لے کر میری موت تک سب مجھے بتا دیا. اتنا عالم تھا, اتنا علم غیب تھا. سید علی قاضی کو خواب میں دیکھا آیت اللہ بہجت نے. آیت اللہ بہجت نے کہا استاد کوئی ابھی خواہش ہے اس دنیا میں؟ دیکھا جنت میں, کہاں ایک خواہش ہے, سنے ایک خواہش ہے. کہا وہ کیا خواہش ہے؟ کہ اللہ مجھے پھر زندہ کرے اور میں صبح کا آغاز زیارت عاشوراء سے کروں. کہا زیارت عاشوراء کا ثواب میں نے یہاں دنیا میں آ کے دیکھا, آخرت میں اتنا ثواب ہے. اس کے معجزات ہیں مگر اس میں عمل بھی کرنا ہے. آپ دیکھیے زیارت عاشوراء کا ثواب کیا ہے, یہ دل کو پاک کرنے کی زیارت ہے. آپ 2 شخصوں پہ لعنت کرتے ہیں, ایک اس پہ شمر پہ لعنت کرتے ہیں, ایک ابن سعد پہ لعنت کرتے, وہ تو مر گئے جہنم میں جل گئے. ان پہ لعنت کا کیا فائدہ؟ فائدہ یہ ہے کہ جو عادت شمر میں تھی وہ ہمارے اندر نہیں آئے.
جو ہیبٹ اس کی تھی وہ ہمارے اندر نہیں آئے. ابھی شمر کے اندر کیا عادت تھی؟ شمر نے مولا حسین کو کیوں قتل کیا؟ مولا حسین نے کہا مجھے نہیں پہچانتے ہو، میں کون ہوں؟ آپ نبی کے نواسے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، زہرا کے بیٹے، مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ کہا پیسے کے لیے، پیسہ، مجھے بہت مال ملے گا، پیسہ ملے گا. اب آپ نے دیکھا جو شمر پہ لعنت ہے یہ پیسے کی محبت پہ لعنت کرنا ہے. اگر پیسے کی محبت ہے یعنی اندر شمر موجود ہے. جب اندر شمر موجود ہے تو زیارت کا فائدہ نہیں ہوگا، نماز کا فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے خمس واجب ہے کہ اندر سے شمر کو نکالو. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. نبی پاک کی حدیث ہے حب الدنیا، دنیا پیسے کی محبت رأس کل خطیہ. سارے گناہ دنیا میں کیوں ہوتے ہیں؟ پیسے کی محبت کی وجہ سے. ہیروئن بیچتا ہے پیسے کی محبت کی وجہ سے، ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتا پیسے کی محبت کی وجہ سے، قتل کرتا ہے پیسے کی محبت کی وجہ سے، جنگیں ہیں پیسے کی محبت کی وجہ سے. پیسہ ایسی چیز ہے اس کی محبت بری ہے، کمانا برا نہیں ہے، محبت بری ہے. لہذا لعنت بر شمر یعنی لعنت بر حب دنیا، دنیا کی محبت پہ لعنت. دوسرا کس پہ لعنت کرتے؟ ابن سعد پہ. ابن سعد نے کیوں قتل کیا؟ مولا نے پوچھا کیوں قتل کر رہے ہو مجھے؟ کہا تہران کی حکومت ملے گی، میں وہاں کا صدر بنوں گا، پریزیڈنٹ بنوں گا. یہ ریاست طلب، میں پریزیڈنٹ بن جاؤں، ہاں میں پرمکھ بن جاؤں. یہ محبت اگر کسی کے دل میں ہے ابھی تک ابن سعد دل میں موجود ہے. توجہ فرمائیے، جب لعنت کرتے ابن سعد پر تو دل سے ریاست کی محبت، میں رئیس بنوں یہ نکال دے، میں صدر بنوں یہ نکال دے، میں پرمکھ بنوں یہ نکال دے، تب عبادت قبول ہے. نبی پاک کی حدیث ہے من طلب الریاست ہلک، حدیث ہے من طلب الریاست، جو چاہتا میں رئیس بنوں میں صدر بنوں وہ ہلاک ہو گیا، اس کا ایمان ہلاک ہو گیا، اس کا دین ہلاک ہو گیا. پھر دوسری حدیث میں فرمایا ملعون، ملعون، ملعون ہے وہ شخص، ملعون ہے جو چاہتا ہے میں رئیس بن جاؤں، میں بڑا بن جاؤں، اس دروازے پہ خادم بنو. یہ زہرا کا دروازہ ہے. ہاں یہاں خادم بنو گے تو قبول ہے. اگر پرمکھ کا ہے خیال، صدر کا خیال ہے، یعنی ابھی تک ابن سعد موجود ہے. سلمان پڑھے محمد وآل محمد. پوری دنیا میں سب سے زیادہ جنگیں کیوں لڑی گئی؟ کہ میں پرمکھ بنوں. پوری دنیا میں جتنے لوگ قتل ہوئے ہیں اس وجہ سے، ہاں کہ ریاست، میں رئیس بنوں، میں صدر بنوں، میں پریزیڈنٹ بنوں، میں پرمکھ بنوں. کروڑہا لوگ مارے گئے، کروڑہا لوگ. بھائی اگر انسان سوچے میں پرمکھ بن جاؤں گا تو ابھی 2 روٹی کھاتا ہوں پھر 4 روٹی کھاؤں گا. یہ خیالی لذت ہے، حقیقی لذت نہیں ہے. وہم ہے، وہم، خیال، ٹیمپٹیشن ہے کہ میں صدر ہوں. جب قبر میں جائے گا تو پتہ چلے گا. یہ نہیں کہیں گے فرشتے یہ پرمکھ صاحب اس کو کم مارو. سلوات پڑھے محمد وآل. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہاں تقوی کام آئے گی. 100 آدمی کی جماعت ہے وہاں پہ اختلاف ہے. کیوں؟ یہ میں پرمکھ بنوں، وہ کہتا ہے میں پرمکھ بنوں. جہاں بھی اختلاف ہے یہ وجہ ہے. اور یہ سمجھتے ہیں ہم لوگ یہ چھوٹا گناہ ہے، نہیں بڑا گناہ ہے. دیکھیں گناہ کی 2 قسمیں ہیں، 2 قسمیں ہیں، ایک چھوٹا ایک بڑا. اور پھر اور 2 قسمیں ہیں، ایک میرا شخصی گناہ ہے، ایک پورے معاشرے کا گناہ ہے. میں نے نماز نہیں پڑھی، توبہ کروں گا اللہ معاف کر دے گا. لیکن میں نے ایسا کام کیا، لوگ گمراہ ہو گئے، 2 گروپ ہو گئے، 2 پارٹی ہو گئی، فتنہ ہو گیا. یہ گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ میں سب کو سلو نہ کراؤں. یہ دیکھیں 2 طرح کے گناہ. آپ نے فلم بنائی، ہزاروں لوگ گمراہ ہو گئے، آپ نے کہا توبہ توبہ، اللہ معاف نہیں کرے گا. 1000 آدمی کو تم نے گمراہ کیا، اب 1000 آدمی کو ٹھیک کرو. یہ خطرناک گناہ اجتماعی. عزیزو سنیں، یہ کتنا بڑا گناہ ہے. یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے امام زمانہ کا ظہور نہیں ہو رہا.
کتنا بڑا گناہ ہے امام کے ظہور میں دیر، یہ اختلاف کی وجہ سے۔ آخری خط ہے امام زمانہ کا، صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اگر انشاءاللہ وقت ملا تو میں آپ کو بتاؤں کہ امام زمانہ علیہ السلام امام حسین سے زیادہ مظلوم ہے، زیادہ مظلوم ہے۔ میں دلیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ رو کے دعا کرتے اللہ میرا جلد ظہور کر دے، روتے ہیں، اکیلے ہیں امام۔ امام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ امام کا آخری خط کیا ہے؟ امام فرماتے میرے ظہور میں جو دیر ہو رہی ہے اس کا سبب کافر نہیں ہے، اس کا سبب منافق نہیں ہے، اس کا سبب گنہگار فاسق فاجر نہیں ہے۔ امام کہتے جو میرے ظہور میں دیر ہو رہی ہے اس کا سبب شیعہ ہے، 300 ملین شیعہ۔ امام فرماتے اگر دنیا میں شیعہ متحد ہو جائے، یونٹی ہو جائے، باہم محبت ہو جائے، نفرتیں نکل جائیں اور متقی ہو جائے، میرے ظہور میں دیر نہیں ہوگی۔ دو چیزیں امام کے ظہور میں رکاوٹ، شیعہ آپس میں یونائٹ نہیں ہے، اور دوسرا کیا؟ تقوی میں کمی ہے۔ اگر شیعہ متقی ہو جائیں اور آپس میں یونائٹ ہو جائیں، متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، بھائی چارہ ہو جائے، تو امام کہتے میرے ظہور میں دیر نہیں ہوگی۔ اب اندازہ لگائیے گناہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے کہ ہماری اس خواہش غلط کی وجہ سے امام کے ظہور میں دیر ہو رہی ہے۔ پوری دنیا میں جو اختلاف ہے یہی پرمکھ بننے کا ہے کہ وہ کہتا ہے میں بڑا بنوں، وہ کہتا ہے میں بڑا بنوں، حالانکہ یہ وہمی خیالی لذت ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ مومنین کے آپس میں محبت ہو، یونٹی ہو۔ اگر بغض ہے، یاد رکھیے کسی سے کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، تو کیا ہے؟ ہماری عبادت قبول نہیں ہے۔ تو جو فرما آخرت بھی جائے گی، دنیا بھی جائے گی۔ یہ جو بغض و کینہ ہے اسے دنیا میں بھی ہم مصیبتوں میں گرفتار ہوں گے۔ 1970 میں انگلینڈ میں یہ ایک ڈاکٹروں نے ریسرچ کیا، کوئی مذہبی لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک گھر میں دو بھائی ہیں، وہی کھانا کھاتے ہیں نا، وہی گھر ہے، ایک کو ڈائبٹیز ہے، ایک کو ٹینشن اسٹریس ہے، ایک کا کولیسٹرول زیادہ ہے، اوپن ہارٹ سرجری ہو چکا، اتنی بیماری، کھانا سب کا ایک ہے ایک گھر میں، دوسرا بالکل ہیلدی ہے۔ 1000 ایگزامپل ہے، ہزاروں لوگ ایسے، ایک گھر کھانے کا مسئلہ نہیں ہے، کچھ اور مسئلہ۔ ایک گھر میں 4 بھائی ہیں تو ایک بالکل صحیح ہے، ایک کو یہ بیماری، کڈنی بیماری، لیور بیماری۔ تو دیکھا یہ جو بیماری ہے نا یہ صرف کھانے سے تعلق نہیں ہے، اس کا ادھر سے سوچ سے تعلق ہے، سوچ فکر سے تعلق ہے۔ انہوں نے تحقیق کی، ہزاروں لوگوں پر تحقیق کی، دیکھا 2 طرح کے دنیا میں لوگ ہیں۔ ابھی یہ سائیکالوجی کی بحث کر رہا ہوں، ایک آپٹومسٹک، ایک پیسمسٹک۔ اعلیٰ فرینچ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ آپٹومسٹک یعنی ہمیشہ اچھی سوچ رکھتا ہے، اچھی سوچ، غلط سوچ نہیں رکھتا، پازیٹیو۔ یعنی ہم اسلام میں کہتے ہیں حسن ظن رکھو، محبت سے ہر ایک کو اچھا سمجھو، برا نہیں سمجھو کسی کو۔ اور وہ پیسمسٹک کیا ہوتا ہے؟ غلط سوچنے والا۔ 2 آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں، یہ میرے خلاف بات کر رہے ہیں، خدا وہ اپنی بات کر رہے ہیں۔ یہ 2 طرح کی دنیا میں لوگ ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو اچھی سوچ رکھنے والا، کسی کے خلاف نہیں سوچتا، وہ سوچ اس کی اچھی ہے، اور دوسرا غلط سوچ رکھنے والا، نیگیٹو، منفی، غلط، سوء ظن کرنے والا۔ ہزاروں پر انہوں نے تجربہ کیا کہ جو انسان غلط سوچ رکھتا ہے، مثلا دوسرے سے نفرت کرتا ہے، اس کو دشمن سمجھتا ہے، دوسرے کو نقصان نہیں ہوتا، اس کو یہاں سے دماغ سے اسٹریس ہارمونز، ایک پانی کی طرح ہوتا ہے اسٹریس ہارمون، وہ نکلتے ہیں جب ہم غلط سوچتے ہیں۔ مثلا ساس اور بہو کا جھگڑا انڈیا میں بہت زیادہ ہے، صلوات پڑھی محمد و آل اب مثلا وہ ساس جو اپنے بیٹے سے بات کر رہی ہے تو
शैतान आके बीवी को बहू को क्या कहेगा, ये तुम्हारे खिलाफ कान भर रही है। तो जब वो ये सोचेगी गलत तो क्या हो जाएगी, एक मूड होता है, उस मूड में चली जाएगी। हाँ, फाइट एंड फ्लाइट मूड, कल बताऊंगा ये मूड क्या है। यानी गलत सोच के बाद वो दिमाग से एक जहर निकलता है, स्ट्रेस हार्मोन यानी पॉइजन, जहर। जब हम गलत सोचते हैं जहर निकलता है, वो जहर किडनी को तबाह करता है, लिवर को तबाह करता है, हार्ट अटैक का सबब, ब्रेन हेमरेज, कैंसर, ये सारी चीजें पैदा होती हैं। तकरीबन 30 बीमारियों का सबब है ये स्ट्रेस हार्मोन। 30 बीमारियां होती हैं जब आप मोमिन के खिलाफ सोचते हैं, 30 बीमारी। इसीलिए मौला अली फरमाते अल्लाहुम्मा ग़फिर लिया ज़ुनूबल्लती तुअज्जिलुल फना। कुछ गुनाहों से उम्र कम हो जाती है, 30 साल की उम्र 3 साल में बदल जाती है। उनमें से एक गुनाह क्या है, क़त्ए रहम, यानी मोमिनी रिश्तेदारों से ताल्लुकात खत्म करना और उनसे बुरा सोचना, गलत फिक्र करना। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब आप बुग़्ज़ नफरत किसी से करते हैं तो ये जहर निकलता है, वो जहर सबको तबाह करता है। लेकिन जो आदमी अल्लाह की बात सुनता है, अहले बैत की बात सुनता है, पाक दिल रखता है, हाँ, किसी से बुग़्ज़ नहीं रखता, किसी से नफरत नहीं रखता, तो अल्लाह दुनिया में उसे क्या इनाम देता है। ये साइंस ने साबित किया है, ये ईसाई डॉक्टरों ने साबित किया, ये हदीस नहीं है, कुरान नहीं है, ये साइंस है। जो पॉजिटिव है, अच्छी सोच रखता है, किसी से नफरत नहीं करता, किसी से अदावत नहीं करता, उसको अल्लाह दुनिया में क्या इनाम देता है, उसके बदन में टी सेल ज्यादा होते हैं। अब ये टी सेल क्या है, जिसके बदन में टी सेल ज्यादा है उसको कभी कैंसर नहीं होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये दुनिया में अल्लाह उसे नफा देता है। इसीलिए खुदा फरमाता है वल यअफू वल यस्फहू अला तुहिब्बून अन यग़फिरल्लाहु लकुम। आज माफी की रात है ना, तौबा की रात है, दुआ कुमैल की रात है। खुदा कहता है मैं तुम्हारे सारे गुनाह बख्शने के लिए तैयार हूं। एक छोटा आंसू बहाएंगे, जो भी गुनाह किया अल्लाह माफ कर दे। आज बख्शिश की रात, मगर एक शर्त है, एक कंडीशन, एक फकत। क्या? खुदा फरमाता मैं तुम्हारे सारे गुनाह बख्शने के लिए तैयार। ये मेरे बंदे बस एक काम कर, मेरे अल्लाह हुक्म कर। क्या काम? वल यअफू वल यस्फहू अला तुहिब्बून अन यग़फिरल्लाहु लकुम। खुदा कहता है तू मेरे बंदों को बख्श दे, मैं तुझे बख्श दूंगा। अभी आप सोचिए, आपको किसने गाली दी है, किसने आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है, किसने आपकी तौहीन की है, किसने आपकी बेटी को तलाक दिलाया है, किसने आपके बिजनेस में नुकसान किया। ये सब दुनियावी चीजें, अल्लाह का दुश्मन नहीं है, वो भी मोमिन है, वो भी मुसलमान है। अब ये दुनियावी चीजें हैं। अगर आप उससे नफरत करते हैं यानी अल्लाह की बात नहीं मान रहे हैं, आप नफ्स की बात मान रहे हैं। नफ्स कौन है? इन्ना नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। कुरान कहता है नफ्स सबसे बड़ा तेरा दुश्मन है। यही नफ्स है जो किसी को शिमर बनाता है, यही नफ्स है जो किसको यजीद बनाता है, यही नफ्स है किसी को इब्ने साद बनाता है। शिमर की बात न सुन, नफ्स की बात न सुन, खुदा की बात सुन, और खुदा के बाद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। अब नबी पाक क्या फरमाते हैं, मौला अली क्या फरमाते हैं, अहले बैत फरमाते हैं 3 दिन से ज्यादा मोमिन अगर मोमिन से बात न करे, दोनों पे खुदा की लानत। एक मोमिन खड़ा हो गया का मौला, 2 मोमिन आपस में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, एक बेकसूर है, एक का कसूर, एक ने जुर्म नहीं किया, गुनाह नहीं किया, तो उस पे लानत क्यों पड़ेगी? इमाम ने कहा जिसका कसूर है, जुर्म है, उस पे लानत पड़ेगी कसूर की वजह से, जुर्म की वजह से, ज्यादती की वजह से। लेकिन जिसने कोई जुर्म नहीं किया उस पे लानत पड़ेगी घमंड की वजह से, तकब्बुर की वजह से। अल्लाह का हुक्म, नबी का हुक्म, इमाम का हुक्म, जाओ जाके माफी मांगो। अगर तुम्हारा भी गुनाह नहीं है, जाओ 3 दिन से पहले कहो भाई अगर मैंने गलती की मुझे माफ कर दे, अगर तूने गलती की अल्लाह तुझे बख्श दे। ये क्यों नहीं चाहता? इसके अंदर घमंड है, तकब्बुर है,
کہ بھائی بے قصور میں ہوں، وہ معافی مانگے، میں کیوں جاؤں؟ اس پہ لعنت پڑے گی تکبر کی جیسے. اب امام محمد باقر علیہ السلام، صلوات پڑھیں کہ یہ حدیث سنیں اور عمل کریں، پھر دیکھیں جنت میں جانا کتنا آسان ہے. یعنی میں آپ کو مفت میں جنت کی حدیث سنا رہا ہوں. جنت میں جانا بہت آسان ہے اگر دل پاک ہے، اور جنت میں جانا بہت مشکل ہے اگر دل پاک نہیں ہے. کسی سے نفرت ہے، بغض ہے، گھمنڈ ہے. یہاں بھی کینسر میں مبتلا ہوں گے، بیماریوں میں مبتلا ہوں گے، وہاں بھی جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. کیونکہ جنت پتہ ہے، جنت وہ جگہ ہے جہاں کوئی ٹینشن نہ ہو. اگر ٹینشن ہو تو وہ جنت نہیں ہے. مثلا ایک آدمی کے اندر بغض ہے، ایک دو مومنین ہیں مگر ایک دوسرے سے بغض ہے، دونوں جنت میں چلے گئے اور گھر دونوں کا آمنے سامنے. گھر سے نکلے یہ بدبخت ادھر آ گیا، تو جنت تو نہیں ہوئی نا. اس کو جنت میں ٹینشن ہے کہ یہ میرا دشمن جنت میں کیوں آ گیا. اسی لیے اللہ نے جو جہنم بنایا ہے، جہنم سب کے لیے برا نہیں ہے، کسی کے لیے اسپتال ہے. جیسے آپ اسپتال جاتے ہیں، پورا سینہ کٹواتے ہیں، وہ گندگی نکلواتے ہیں، اسی طرح سے امام علی فرماتے ہیں کچھ لوگ 30,000 جہنم میں 30,000 سال جہنم میں رہیں گے. ان کا آپریشن ہوگا، حسد نکالیں گے، بغض نکالیں گے، پھر جنت میں جائیں. صلوات پڑھیں محمد تو 30,000 سال جہنم میں آپریشن نہ کرائیں. آئیے اس حدیث پہ عمل کریں، سیدھے جنت میں جائیں. بہت آسان ہے جنت. مولا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی آپ کو کسی سے بھی نفرت ہے، کسی نے آپ کو تنگ کیا ہے، گالی دی ہے، اس کا قصور ہے، کوئی بات نہیں. امام کہتے جاؤ سلو کے لیے جاؤ، اللہ کا حکم، میرا حکم نبی، جاؤ آپ بے قصور ہیں، جاؤ اس سے معافی مانگو. امام فرماتے کہ تم نے ایک قدم اٹھایا نا، ایک قدم، تو ایک قدم اٹھانے پہ خدا 70 گنا معاف کرے گا. 67 گنا، 67 ثواب دے گا، 67 نیکیاں دے گا. اور صرف یہ نہیں، ایک قدم اٹھانے پر 67 مقبول حج کا ثواب ملے گا. آج کل 4,000 یورو ہو گیا ہے، مہنگا ہو گیا. 67 کو ضرب کرے 4,000 سے، ایک قدم اٹھانے پر 70 مقبول حج کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. بس اتنا ثواب ہے نہیں، فرمایا جاؤ، اس نے تمہیں گالی دی ہے، تم بے قصور ہو، مگر اللہ کے لیے، نبی کے لیے، امام کے لیے اس کو سینے سے لگاؤ. بھائی میری غلطی مجھے بخش دو، اللہ اگر تیری غلطی اللہ تجھے بخش دے. جب آپ اس کو سینے سے لگائیں گے، ہاتھ ملائیں گے، امام کیا کہتے ہیں اس وقت خدا قسم کھاتا، اللہ خدا قسم کھا رہے ہیں کتنا ہم ہے. خدا کہتا ہے فرشتو مجھے قسم ہے اپنے عزت جلال کا، مجھے قسم ہے اپنے عزت جلال کا، اس بندے کا رتبہ میں نے شہید کے برابر کر دیا. شہید ہے یہ، شہید بے قصور جا رہا ہے معافی مانگنے کے لیے. اللہ اکبر. اب اس سے بڑا تو کوئی ثواب نہیں ہے اسلام میں. آپ کہیں گے شہید کیسے ہو گیا، اس نے تو ایک تیر بھی نہیں کھایا، ایسے مفت میں شہید ہو گیا، اس نے تلوار نہیں چلائی، زخم نہیں کھایا. نہیں نہیں میرے بھائیوں، جو جہاد کرتا ہے اور شہید ہوتا ہے وہ کافر پہ تلوار چلاتا ہے، اس نے اپنے نفس پہ تلوار چلایا. یہ بڑا جہاد ہے. اتنے اپنے نفس پر، انانیت پر، گھمنڈ پہ، تکبر پہ تلوار چلا دی. بس دیدان گرامی، آج جو کرنا ہے دعائے کمیل پڑھنا ہے. اگر پورے دنیا کے لوگوں جنہوں نے آپ کو تکلیف دی، مومن مسلمانوں نے بخش دیں، ایک مرتبہ کہیں اے خدا میں نے تیرے وعدے پر عمل کیا، اے میرے اللہ میں نے سب کو بخش دیا، تو بھی مجھے بخش دے. یقیناً ایک آنسو بھی آ جائے تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آج دعائے کمیل بھی ہے. کل سے انشاءاللہ جو ٹاپک ہوگا انشاءاللہ ہمارا کہ ہر روز ایک نفس کی بیماری جس سے انسان جہنمی بنتا ہے، اور ایک جسم کی بیماری کا علاج. انشاءاللہ کینسر کا علاج بتائیں گے، شوگر کا علاج، اور ہزاروں لوگ الحمدللہ شفا پا چکے ہیں.
ان بیماریوں سے جن کا علاج دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. MS ڈیزیز ہے, اس کا دنیا میں کہیں علاج نہیں. یہ جو خون نہیں بنتا انسان کا, خون بادلوں کا پیدائش, اس کا علاج اہل بیت. جن کو اولاد نہیں ہوتی, اس کا علاج اہل بیت کے پاس ہے. یعنی دواؤں سے بھی ہے اور دعاؤں سے بھی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ دعا کمیل اہل بیت فرماتے ہیں, اگر سچے دل سے, دل پاک, وہ ایک مرتبہ اگر آپ کوئی پڑھے نہ, رو کے سچے دل سے, اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف. دل پاک, صرف دل پاک. دوسری حدیث میں کہ کسی کی ایک نماز اگر گریے آہوزاری کے ساتھ ہو, اس کا دل پاک ہو, کسی سے بغض نفرت نہ ہو, اس پر خدا جہنم حرام کر. ایک نماز, ایک دعا. جنت میں جانا آسان ہے اگر دل پاک. اگر دل نجس ہو تو پھر جتنی دعائیں پڑھ لیں مگر جنت میں جانا مشکل ہے. دل کو پاک کر لیں. ہم آئے ہیں یہاں دشمنیاں کرنے نہیں, آئے ہیں آخرت کو کمانے کے لیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ استغفار کی دعا ہے, یہ مشہور ہو گئی ہے. مولا علی نے تقریباً اس سے چھوٹی ایک دعا ہے 70 استغفار بتائے, وہ ابھی تک مشہور نہیں ہے, اور انشاءاللہ وہ بھی مشہور ہو جائیں گی. اس کے بھی معجزات ہیں. کوئی بھی بیماری ہو 70 استغفار پڑھیں, بیماری ختم ہو جائیں گی. کہ رزق میں خصوصاً وسعت ہوتی ہے. ایک طالب علم کے پاس گھر کے کرائے کے پیسے نہیں تھے ایران میں, اس نے وہ 40 دن عمل کیا. استغفار ہے وہ, کل میں انشاءاللہ ٹی وی پر بھی کہوں گا آپ کو دکھایا جائے. وہ 70 استغفار ہے, چھوٹے چھوٹے 2 لائن کے, 4 لائن کے. اس نے پڑھا وہ استغفار. گھر کا کرایہ نہیں تھا, اتنا غریب تھا. تو ایک مومن بزنس مین آ گیا, کہا میں نے نظر کیا تھا یہ میرا کام ہو جائے تو میں کسی طالب علم کو گھر خرید کے دوں گا. اسے گھر خرید کے دے دیا. یہ 40 دن کا عمل وسعت رزق کے لیے, کوئی پریشانی کے لیے, بیماری کے لیے اور گناہوں کی بخشش کے لیے 70 استغفار ہیں جو عام نہیں ہے. انشاءاللہ آپ چھپوا دیجئے گا, گجراتی میں ترجمہ کروا لیں, اس کے معجزات ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب دعا کی جو آداب ہیں, دعا یہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی پوری دعا پڑھیں. دعا میں لذت ہونی چاہیے. دعا خدا سے بات کرنا ہے, اپنے محبوب سے بات کرنا, عشق سے, مزے سے. جتنی دعا بھی پڑھیں مزے سے, سمجھ کے پڑھیں. اب ہم پڑھ رہے ہیں سمجھ نہیں رہے, پڑھ رہے ہیں مزہ نہیں آ رہا, نہیں, یہ زبردستی نہیں ہے. دعا اپنے محبوب سے عشق کی باتیں کرنی. یہ دعا کا فائدہ کیا ہے؟ جس نے دعا کی دنیا میں لذت حاصل کر لی وہ قبر میں اکیلا نہیں ہے, قبر میں پریشان نہیں ہے. یہ دعا پڑھتا رہے گا اور اسے لذت ملے گی. یہ کنیکشن ہے خدا سے, ریلیشن اپنے مضبوط بنانے. ریلیشن جتنے اسٹرانگ ہوں گے اتنے آپ اسٹرانگ ہیں. آپ قبر میں اکیلے نہیں, برزخ میں اکیلے نہیں, قیامت میں. اگر آپ کی زندگی میں دعا ہے, مگر دعا لذت سے پڑھنا چاہیے, عشق سے پڑھنا چاہیے, محبت سے, سمجھ کے. صلوات پڑھیں محمد و آل دعا کا دوسرا ادب کیا ہے؟ رونے کی کوشش کریں. جب آنکھ میں آنسو ہو, زبان پہ دعا, حدیث ہے وہ دعا رد نہیں. چاہے مچھر کے پر کے برابر ایک بال بھی آپ کا بھیگا ہو تو آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے. یہ دوسرا ادب ہے. انشاءاللہ مختصر وقت ہے, لیکن اگر آپ نے سمجھ کے پڑھا, لذت سے پڑھا, تو شاید وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان 1 گھنٹہ عبادت کرتا ہے, دوسرا پوری رات عبادت کرتا ہے. یہ 1 گھنٹہ عبادت لذت سے کر رہا ہے, اس کی عبادت افضل ہے پوری رات کی. اگر 10 منٹ بھی 15 منٹ بھی آپ نے لذت سے دعا مانگی, عشق سے, سمجھ کے, تو 1 گھنٹے کے برابر ثواب ہوگا. صلوات پڑھیں محمد و آل اللہم صلی علی
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ دعا میں ٹیون ذرا الگ ہوتا ہے، تھوڑا سا ایکو وغیرہ کر لیں تو بہتر ہوتا ہے دعا میں. بارہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على وعجل فرجهم. اس طرح سے صلوات پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے. وعجل فرجهم. کل جو دن ہے 100 مرتبہ یہ صلوات اس طرح سے کیوں؟ وجہ کیا؟ صلوات پڑھتے ہیں یہ فضائل اہل بیت. اللہم صلی علی محمد وعلی فضائل ہے، خود خدا صلوات. وعجل فرجهم یہ مسائل، یعنی پوری مجلس کمپلیٹ ہو گئی ایک جملے. فضائل بھی مسائل. کیا مقصد؟ عجل فرجهم کا کیا ترجمہ؟ اب سنیے. وعجل فرجهم یعنی اے وارث خون حسین مہدی مولا جلد آئی. ان کو بلا رہے ہیں امام زمان. اے وارث خون علی اکبر مہدی مولا جلدی آئی. مولا جلد آئیے جلد آئیے، اس ظالم کو سزا دے جس نے ننھی سی گردن پہ وہ تیر چلایا کہ تیر کا وزن علی اصغر کے وزن سے زیادہ تھا. میں چاہتا ہوں آنکھوں میں آنسو آ جائیں پھر دعا پڑھیں تاکہ سب کی دعا کو دلوں کو لے جائیے کربو بلا. مہدی مولا جلد آئیے جلد آئیے، اس ظالم کو سزا دے جس نے سکینہ کو دماد مارے. مہدی مولا جلد آئیے جلد آئیے، اس ظالم کو سزا دے جس نے بی بی زینب کو تادیان مارے. اے خدا تجھے واسطہ اہل بیت کی مظلومیت کا شروع کرتا ہوں دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتک التی قہرت بها كل شيء وخزى لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يكون لها شيء. کیا کہہ رہے ہیں خدا کو، کتنے بڑے بڑے واسطے دے. اللہ اکبر. اے خدا تجھے تیری عزت کا واسطہ، تجھے تیری عظمت کا واسطہ. خدا کی عزت سے بڑھ کر کائنات میں کوئی چیز نہیں. اب دعا کا ادب سن. معصوم فرماتے ہیں دعا میں جب بھی رو بلند آواز سے رویا کرو، نہ شرمایا کرو. اگر رونا نہ آئے رونے کی آواز بناؤ تب بھی ثواب ملے گا. ایک انسان رو رہا بغیر آواز کے، شرما رہا. یہ کلچر، یہ فرہنگ، یہ ثقافت اہل بیتی نہیں ہے. شرمایا نہ کرے رونے سے. کیوں؟ خدا فرماتا ہے جب گناہگار گناہوں پہ روتا ہے بلند آواز سے روتا ہے، مجھے گناہگار کی آواز فرشتوں کی تسبیح سے زیادہ اچھی لگتی ہے.
مجھے سا گناہگار جب روتا ہے خدا کہتا مجھے تیری آواز پسند ہے، پھر تو زور سے کیوں نہیں روتا؟ پھر امام زین العابدین فرماتے یا صریخ المستصرخین، او چیخ چیخ کے رونے والوں کی دعا جلد قبول کرنے والے میرے اللہ۔ امام فرماتے جو چیخ کے روتا ہے اس کی دعا جلد قبول ہوتی۔ اب وجہ کیا ہے؟ ایک انسان رو رہا ہے مگر آواز سے نہیں، ایک بلند آواز سے۔ زمین آسمان کا فرق ہے ثواب۔ کیوں؟ نبی پاک فرماتے ہیں جب کوئی آواز سے روتا خدا تیرے رونے کی آواز پہلے آسمان کے فرشتوں کو سناتا۔ ان فرشتوں کا دل بڑا نرم ہے، فرشتے بھی روتے کہتے میرے اللہ دنیا سو رہی ہے، یہ بیچارے رو رہے ہیں، انہیں بخش دے، انہیں بخش دے۔ اب آپ نے دیکھا کروڑ فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں جب آپ آواز سے روتے ہیں، پھر خدا تیرے رونے کی آواز دوسرے آسمان کے فرشتوں کو سناتا، وہ فرشتے بھی روتے میرے اللہ یہ حسین کے عزادار مجلس حسین میں آئے انہیں بخش۔ سبحان اللہ۔ پھر خدا تیرے رونے کی آواز تیسرے چوتھے پانچویں ساتویں آسمان تک پہنچا۔ بس اتنا ہے خدا کا کرم؟ نہیں، اب وہ غور سے سنے جن کی والدہ جن کی ماں کا انتقال ہو گیا، پھر خدا تیرے رونے کی آواز تیری مرحومہ ماں کو سناتا۔ او ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، ماں قبر میں کہتی ہے میرے اللہ میری بیٹی رو رہی ہے، میرا بیٹا رو رہا ہے، انہیں بخش دے۔ اللہ ماں باپ کی دعا قبر میں بھی خدا اولاد کے لیے سنتا، اور مجلس حسین میں بھی جب بھی روئیں تب بھی بلند آواز سے روئیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام موجود ہیں، ذاکر مجلس پڑھ رہا ہوں، بہت گریہ ہوا۔ ایک مومن آئے امام کے پاس، امام نے شکایت کی اے مومن تو نے میرے مظلوم دادا حسین پہ رونے کا حق ادا نہیں کیا۔ اس مومن نے رومال نکالی، کہا والا یہ میں رو رہا تھا، یہ میرے آنسوؤں سے بھیگ چکی۔ امام نے کہا میں دیکھ رہا تھا تو رو رہا تھا مگر تو سمجھا نہیں میرے جملے کو، میں نے کیا کہا؟ امام نے فرمایا تو نے میرے مظلوم دادا حسین پہ رونے کا حق ادا نہیں کیا۔ مومن کہنے لگا مولا کیسے روؤں تاکہ حق ادا ہو جائے؟ سنیے امام کا جملہ۔ امام فرماتے جس طرح سے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ ہو بین کر کے روتی ہے، بین کر کے رویا کرو مظلوم حسین، سب مل کے 3 مرتبہ مظلوم حسین، مظلوم حسین، مظلوم حسین، غریب الوطن حسین، حسین۔ سبحان جو رونے کی آواز بنا ہے، رونے کی صورت بنا ہے، خدا اسے بھی اجر عطا فرمائے۔ اے خدا تجھے کربلا والوں کی عزت کا واسطہ آج ہماری مجلس سے کوئی خالی نہ جائے، سب کی دلی مرادیں سب کی حاجتیں دعائیں قبول۔ وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا يَقُومُ لَهَا شَيْءٌ وَبِعَظَمَتِكَ الَّتِي مَلَأَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَبِسُلْطَانِكَ الَّذِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَبِوَجْهِكَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْءٍ وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ وَبِعِلْمِكَ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ
وبنور وجهك الذي أزاله كل شيء. سب مل کے یا نور سے لے کر جانا ہے. قبر میں چاند و ستاروں سورج کا نور نہیں ہوگا. آئے برزخ کا نور دنیا سے لے کر جانا ہے. قبر روزانہ آواز دیتی ہے اے روشنیوں میں رہنے والوں میرے پاس روشنی کوئی نہیں. کوئی ایسا عمل کرو قبر میں نور بنو. کسی یتیم کی مدد کرو, کسی کو ہدایت دو, کوئی مدرسہ بناؤ. یہ سب پیسہ یہاں رہ جائے گا, وہی کام آئے گا جو خدا کی راہ میں خرچ ہے. قبر روزانہ آواز دیتی ہے نرم دا بستر پہ سونے والوں میرے پاس بستر کوئی نہیں. کوئی عمل صالحہ کر کے آنا, کوئی نماز شب پڑھ کے آنا, کوئی زیارت کر کے آنا, تیرے لیے قبر میں بستر بنے. قبر کہتی ہے تکیہ لگا کے سونے والوں میرے پاس تکیہ کوئی نہیں. قبر کہتی ہے میں سانپوں بچھوؤں سے بھری ہوں. او مسلمان, او مومن, تیرے گھر میں ایک سانپ آ جائے تو سو نہیں سکتا, ایک بچھو آئے تو سو نہیں سکتا. تجھے پتا نہیں جو تو نے گناہ کیے ہیں, غیبت سے, گناہ سے, گالی سے بچھو بنتے ہیں, سانپ بنتے ہیں, آگ بنتے ہیں. آج کی رات ان بچھوؤں کو مارنے کی رات ہے. اور کیسے بچھو؟ امام زین العابدین دعا میں فرماتے او لوگوں اللہ سے پناہ مانگو, اے خدا مجھے قبر کے بچھوؤں سے بچا لے. قبر کا بچھو جب گنہگار کو ڈستا ہے, گنہگار 40 سال تڑپتا رہتا ہے. 40 سال وہاں نہ کوئی ڈاکٹر ہے نہ کوئی نرس ہے. اے خدا میں دنیا کے بچھوؤں کو برداشت نہیں کر سکتا, میں قبر کے بچھوؤں کو کیسے برداشت کروں گا. اسی لیے خدا میرے دل کو بھی نورانی بنا دے, میرے دل سے بغض و نفرت نکال دے, میرے دل سے کینہ نکال دے, میرے دل سے دنیا کی محبت نکال دے, میرے دل سے حب ریاست, صدارت کی محبت, پرمکھ بننے کی محبت نکال دے, تاکہ میری قبر نورانی ہو جائے. سب مل کے یا نور یا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الاخرین. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل انسان. اللہ اکبر. مولا فرماتے گناہوں کے کتنے خطرناک اثرات. اے لوگوں گناہوں کی وجہ سے عزتیں برباد ہو جاتی. اللہ خدا کسی مومن کی عزت برباد کر. اللہ اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. گناہوں کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں, آتش فشاں پہاڑ ٹوٹتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم. گناہوں کی وجہ سے آتی ہوئی نعمتیں واپس چلی جاتی ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. گناہوں کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء. گناہوں کی وجہ سے انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا. اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء. گناہوں کی وجہ سے بیماریاں, کینسر سے خطرناک بیماریاں نازل ہوتی ہیں. اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبتہ وکل خطیئۃ اخطأتہا. آج ہم سب کے سارے گناہ بخش دے, ہماری ساری خطائیں بخش دے. اب پیار سے, دل سے, سکون سے اللہ کو آواز اللہ اللہ میرے اللہ
آپ سب کی آواز ریکارڈ کر رہے ہیں. اے خدا جب قبر میں تنہا رہ جاؤں یہی دعائے کمیل کی آواز مجھے سنا دینا تاکہ میں گنہگار فرشتوں سے کہہ سکوں میں دشمن خدا نہیں تھا، میں عاشق خدا تھا، میں عاشق حسین تھا، مگر شیطان نے مجھے دھوکہ دیا، میں نے کچھ گناہ کر دیے. دوبارہ پیار سے اللہ استشفع بك إلى نفسك أسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. سب مل کے اللہ شب زیارت امام حسین. خوش نصیب ہے وہ جو آج حرم امام حسین میں دعائے کمیل پر. اے خدا امام حسین کے صدقے میں جتنے مومنین بیٹھے ہیں ہمارے دلوں سے حب دنیا کو نکال دے، ہمارے دلوں سے حب ریاست و صدارت کو نکال دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے. سنیے عزیزو، خادم بنیے جب بھی امام بارگاہ میں آئے. خادم 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 کا بڑا مقام. سنیے، شب جمعہ تھی، ایک ذاکر تھا، ایران کا واقعہ، مومنین کو زیارت کے لیے جاتا تھا، کوئی پیسہ نہیں لیتا تھا، مفت میں لے جاتا تھا. شب جمعہ تھی، یاد کی رات، حرم امام حسین میں علی اکبر کے مصائب پڑھ مسافر خانے آ گیا، سو گیا. خواب میں مولا حسین. سبحان اللہ. اب مولا حسین کا آنا خود بڑی برکت ہے، بڑی رحمت ہے. کیا فرق؟ سنے جملے سنے، دیکھیں یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے، یہ بڑی دولت. مولا حسین نے فرمایا اے ذاکر تیرا شکریہ، تو میرے عاشقوں کو مجھ سے ملا. اللہ اکبر. امام حسین شکریہ ادا کریں. پوری دنیا کی بادشاہی سے بڑی دولت، دنیا بھی. سبحان. مولا حسین نے فرمایا شکریہ ادا کرنے آئی، تو مفت میں لے آتا ہے زبان، کوئی پیسہ نہیں دیتا. اللہ اکبر. دوسرا جملہ، امام حسین فرمانے لگے تیرے شہر میں ایک مومن ہے. ہاں مولا، اس کا یہ نام ہے. اب سنیں سنیں خادم بننے کا سوال. امام حسین فرماتے جب میری مجلس ہوتی ہے یہ مومنوں کی جوتیاں ٹھیک کر کے رکھتے، اس مومن کو میرا سلام پہنچا دینا. مرحبا اے مومن، میں حسین تجھ سے راضی ہوں. اللہ اکبر. اللہ. اگر ثواب لینا ہے جب بھی آئیں امام بارگاہ میں، مسجد میں، خادم کی نیت سے آئیں. جوتیاں ٹھیک کرنے والے خادم کا مقام صدارت سے، پرمکھ سے زیادہ ہے. امام سلام بھیج رہے. سبحان. فرمایا اے ذاکر تیسرا اس لیے آیا ہوں، شب جمعہ کبھی میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. تاکہ میں آج جوڑ دی ہوں گے مولا کیا روایت غلط پڑی،
کیا مصائب غلط پڑے؟ فرمایا نہیں، صرف شب جمعہ کے لیے منع کرتا ہوں، دوسری راتوں میں پڑھنا۔ مولا وجہ کیا ہے؟ امام حسین نے کیا فرمایا؟ شب جمعہ اماں زہرا وہ جنت البقیع سے آتی ہے، اماں زہرا علی اکبر کے مصائب او برداشت نہیں کر سکتی۔ اے خدا، علی اکبر کے صدقے میں، بی بی زہرا کے صدقے میں آج ہم سب کے گناہ بخش دے، سب 10 مرتبہ یا غفارو اللهم إني أسألك سؤالا خاضع متذلل خاشع متضرع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم واسألك سؤال من اشتدت فاقته وانزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته اللهم عزم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك صبر ولا يمكن الفرار من حكومتك ولا يمكن مولا علی بتلا رہے کوئی اللہ کی حکومت سے بھاگ نہیں سکتا، ایک دن سب کی پیٹھ قبر سے لگے، ذرے ذرے کا حساب دینا مولا فرماتے سے پہلے کہ فرشتے عذاب تجھ سے حساب لے، اپنے گناہوں پہ رو لے، پشیمان ہو لے کہ تو قبر کے عذاب سے بچ جا۔ اللہم لا اجد لذنوبی غافرا ولا لقبائه صادرا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرا لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك سمل کے ظلمت نفسي ظلمت وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فاده من البلاء قلت وكم من سار وكيد وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم عزم بلائي وافرد بي سوء حالي وكسرت بي أعمالي وكدت بي أغلالي وبسني النفي بعد آمالي وخدتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومداري سملك يا سيدي يا سيدي
واسألك بعزتك لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعلي ولا تفزعني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في غلباتي من سوء فعلي وإساءتي وتمام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا ولي في جميع الأمور يتوفا وسبل إلهي ومولاي وربي من لي غيرك. سبحان اللہ. انشاءاللہ اس جملے کو آپ سب یاد کر لیں. یہ جملہ اس وقت کام آئے گا جب دنیا والے ہمیں قبر میں لٹا کے چلے جائیں گے, اولاد چلی جائیں گی, دوست چلے جائیں گے, رشتہ دار چلے جائیں گے, ہم قبر میں اکیلے رہ جائیں گے. مولا نے یہ قبر کے لیے جملہ بتلایا. کیا معنی؟ او میرے اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں, تیرے سوا میرا کوئی, سب دفنا کے چلے گئے مٹی کے منوں کے نیچے. میرے اللہ تو میری مدد کر. ہاں. اور دوسری چیز قبر میں کیا کام آئے گی؟ یہ جو مجلس حسین میں رو رہے ہیں نا, اس گریے کی عظمت کا فائدے کا پتہ قبر میں چلے گا جب آپ اکیلے رہ جائیں. اکیلے حدیث میں شرط ہے کہ توبہ کر کے جائیں. حدیث میں ہے مومن جب قبر میں پہنچتا ہے اس کی قبر کئی میل لمبی ہو جاتی ہے. فرشتے آتے ہیں, قالین بچھاتے ہیں, منبر لگاتے ہیں, کوئی پھولوں کی بارش کرتا ہے, کوئی عطر لگاتا ہے. مومن پوچھتا ہے کس کے آنے کی تیاری. سنیں گے جواب, کیا جواب ملتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں جس حسین کی غربت میں تو روتا تھا, آج تو خود غریب تنہا ہے. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. حسین مولا تجھ سے ملنے کے لیے آ رہے. ہمیشہ دعا کریں جب بھی آنکھوں میں آنسو آئے, یہ دعا کریں کیا؟ او میرے اللہ قبر کی پہلی رات مولا حسین کو میرا مہمان بنانا, او مہمان بنانا, مہمان بنانا. سبحان. اور حقیقت وہ مولانا ہے انصاریان, ان کی مجلس میں ایک مومن ہمیشہ زور زور سے روتا. مولانا کو نہیں پتا تھا کہ مر گیا. خواب میں دیکھتے ہیں غریب مومن, بہت عالی شان محل لیا ہوا, عالی شان, جو دنیا میں کوئی اتنا پہلے اتنا گھر نہیں بنا سکتا. تو مولانا نے کہا تو غریب تھا, یہ اتنا بڑا گھر کہاں سے لیا؟ کہا مولانا یہ مجھے مولا حسین نے لے کر دیا. مولا حسین نے کہا مولانا میں مر گیا ہوں, میں زندہ نہیں ہوں. میں جو بلند بلند آواز سے روتا تھا, مولا حسین نے مجھے جنت میں اتنا بڑا. مولانا خواب سے بیدار ہوئے, پوچھا وہ مومن کہاں ہے؟ کہا وہ مومن مر گیا. تو میں خواب سچا ہے, اللہ نے اسے جنت دے دی ہے. یہ حسین کے گریے کی عظمت اور فائدہ مرنے کے بعد چلتا. الہی و ربی الہی و مولایا و ربی من لی غیرک اسألہ کشف ذری و النظر فی امری. الہی و مولایا اجریت علی حکما اتبعت فی ہوا نفسی ولم احترس فی من تزیین عدوی وغرنی بما ہوا وسدہ ولا ذالک القضا فتجاوزت بما جرى علی من ذالک بعد حدودک وخالفت بعد اوامرک فلک الحمد علی فی جمیع ذالک ولا حجت لی فیما جرى علی فیہ قضاؤک والزمنی حکمک وبلاؤک وقد اتیتک یا الہی بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی. سب مل کے معتدلا نادما, اے خدا اپنے گناہوں پہ پشیمان ہے. منکسرا مستقیلا مستغفرا منیبا
لا اجد مفر مما كان مني ولا مفزا اتوجه اليه في امري غير قبولك عذري ادخالك اياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري. میں نے اس جملے کے لیے آپ کو زحمت دی. نبی پاک سے پوچھا گیا سب سے برا آدمی کون ہے؟ فرمایا جو گناہ کرے، غلطی کرے، کسی کا دل دکھائے مگر اس سے جا کے معافی نہ مانگے، وہ سب سے برا. کہا اس سے برا؟ نبی پاک نے فرمایا اس سے بھی برا وہ آدمی ہے کہ اگر کوئی معافی مانگنے آئے تو اسے معاف نہ کرے. اللہ دعائیں کمیر بھی یہ سکھلا رہی ہے معاف کرنے کی عادت ڈالو. اللہم فاقبل عذری. خدا آج ہم نے سب کو معاف کر دیا. سب کو معاف کریں، نیت کریں جس نے آپ کو ستایا ہے. ہاں ایک مرتبہ یہ جملہ کہیں گے اللہ بخش دے گا. او میرے اللہ جس نے ہمیں ستایا، غیبت کی، ہمارے خلاف کام کی، تیری وجہ سے ہم نے سب کو بخش دیا، تو بھی ہمیں بخش دے. سب مل کے کہیں اللہم فاقبل عذری. اللہم عذری اللہم فاقبل وارحم شدت ذری وفکنی من شد وساقی. بس یہی دعا ختم کرتے ہیں. یہ جملہ بڑا اہم ہے. سب مل کے یا رب رحم ضعف بدنی. خدا میرے بدن میں طاقت نہیں ہے، فشار قبر کو برداشت کرو. فشار قبر سمجھتے ہیں؟ پسلیوں کا ٹوٹنا. اللہ اکبر. نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے صحابی کو قبر میں لٹایا، ننگے پاؤں چل رہے تھے. فرمایا اس فرشتے صحابی کے احترام میں آئے. اتنا نیک صحابی، مگر جب قبر تیار ہو گئی نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو. صحابہ حیران، قبلہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس وقت اس صحابی پہ قبر سے دبا رہی ہے، اس کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہے، میں آواز سن رہا ہوں. اللہ اکبر. سب رونے لگے. یہ تو کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، کیوں؟ فرمایا یاد رکھو ایک چیز، حقوق الناس، کسی بندے پہ ظلم نہ کرو، وہ اللہ معاف نہیں کرے گا. ایک آنسو بہایا، خدا کے گناہ معاف. کسی بندے پہ ظلم کیا، اس سے معافی مانگو. اللہ کے رسول اس کا کیا گناہ تھا؟ فرمایا اپنے بیوی سے بد اخلاق تھا. نہیں کہ مارتا نہیں تھا، مارنا تو کافر کا کام. بد اخلاق صرف بیوی سے تھا. حدیث فرمائی جو بیوی شوہر سے بد اخلاق ہوگی وہ بھی فشار قبر سے نہیں گزرے. معافی مانگ لے، کبھی غلطی ہو جاتی، کبھی آواز اونچ نیچ ہو جاتی ہے شوہر بیوی میں، معافی مانگے آج جا کے تاکہ قبر کے عذاب سے بچ جائے. اللہ معاف نہیں کرے گا. اگر میری آواز اونچی ہو گئی، میں نے بیوی کو ڈانٹ دیا، یا بیوی کی آواز اونچی ہوگی، وہ فشار قبر میں مبتلا. اللہ اکبر. اس کا حال یہ آج جا کے معافی مانگ، بیوی سے، بیوی شوہر سے، اور شوہر بیوی سے. ہاں پھر فشار قبر سے بچیں. یا رب رحم ضعف بدنی. یا رب رحم رب رحم ضعف. اے عزیزو آپ خوش نصیب ہیں اہل بیت کے مذہب کے ماننے والے. دیکھیے آپ کے لیے رونا آسان ہے. ہم جاتے ہیں دوسرے مجلسوں میں بھی جاتے ہیں، اہل سنت کے لیے رونا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. انہیں عادت نہیں ہے، اتنی بہت مشکل ہے. حدیث میں آنکھ میں آنسو آئے اس وقت دعا قبول، اس وقت گناہ معاف ہے. 20ویں کی 30ویں کی مجلس ہے، لہٰذا ایک جملہ مصائب کا، بس باب الحوائج کے مسائل. حضرت وجہ کیا؟ اگر آپ چاہتے ہیں نا آج سب کی دعا قبول ہو، ایک کام کرنا ہے، امام زمانہ کو تھوڑی دیر بلا لیں. ہمارے امام زندہ ہیں، آ سکتے ہیں. آپ کی ہمت پر ہے، آپ کی ہمت پر ہے. آپ ہمت کریں، امام زمانہ آئیں گے، آج آئیں گے، آج رات آئیں گے. اگر آپ خلوص سے بلائیں امام کے لیے کوئی دیر نہیں. اور پھر کیا ہوگا؟ جب امام آئیں گے آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، مریضوں کو شفا ملے. کب امام آتے؟ امام خود فرماتے، امام زمانہ فرماتے جس مجلس میں میرے چچا عباس کے مصائب پڑے جائے، میں اس مجلس میں ضرور آتا ہوں.
وقت مشہد میں ہے یا مدینے میں ہے، روضے رسول خدا پر ہے یا ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ رونے میں مشغول ہے، یا کربلا میں ہے یا کاظمین میں یا امام زمانہ۔ میں آپ کے چچا عباس کے مسائل پڑھ رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آئیے ہم گنہگارے کی مجلس کو نورانی بنا۔ چینک چینک کے روئیں تاکہ امام آ جائے۔ ہم گنہگاروں کی مجلس میں ایک لمحے کے لیے آئی۔ حضرت عباس کے مسائل، ایک ذاکر تھا جسے حضرت عباس سے بڑی محبت تھی، ہر مجلس میں حضرت عباس کے مسائل پڑھتا۔ حضرت عباس اس کے خواب میں آئے، ذاکر تو میرا عاشق ہے اس لیے میں نے تجھے اپنی زیارت کرائی۔ خواب میں وہ ہاتھ چومتا ہے، قدم چومتا ہے، مولا آپ نے بڑا کرم کیا، بڑی مہربانی مولا، بہت شکریہ۔ اب حضرت عباس فرماتے سن میرے ذاکر، تو نے میرے سارے مصائب پڑھ لیے لیکن ایک مصائب ابھی تک نہیں پڑھ۔ وہ کہتے مولا جتنی کتابوں میں آپ کی مصیبتیں مصائب مجھے یاد ہے، وہ کون سا مصائب جو ابھی تک میں نے نہیں پڑھا؟ اب سنیں حضرت عباس کے مصائب حضرت عباس کی زبان سے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں ذاکر، کربلا میں جتنے شہید گھوڑوں سے گرے ان کے بازو سلامت تھے، میں کربلا کا واحد شہید ہوں، اور جب گھوڑے سے گرا میرے بازو سلامت نہیں تھے۔ جب بھی کوئی گھوڑے سے گرتا ہے اپنے جسم کو ہاتھوں کے ذریعے سے روکتا ہے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں جانتا ہوں میں گھوڑے سے زمین پہ کیسے آیا۔ او میرے آقا عباس میری جان فدا، میرے اولاد فدا، سچ ہے جیسے آپ گھوڑے سے گرے کوئی شہید نہیں گرا، مگر میرے آقا عباس اسی میدان کربلا میں 11 محرم کو زینب اونٹ سے ایسے گری اور جیسے عباس گھوڑے سے گرے۔ عزادارو میرا اشارہ سمجھ گئے؟ اگر کوئی بچہ مجھ سے پوچھے مولانا عباس کے تو بازو نہیں تھے، زینب کے تو بازو موجود تھے، زینب عباس کی طرح کیسے گری؟ میں خود جواب نہیں دوں گا، امام زمانہ کی زیارت سے جواب دوں گا۔ امام زمانہ زیارت الہیہ میں فرماتے میرا سلام میری ان دادیوں پہ جن کے دونوں ہاتھ ان کی گردنوں کے پیچھے بندھے ہوئے تھے، اس حالت میں زینب گری، او خوبورا چہرہ خون سے رنگین ہوا، سجاد دوڑتے آئے، آنکھوں میں آنسو ہے، سب 10 مرتبہ یا غفار خدا میرے گناہوں کو نہ دیکھ، اس مجمع کے گناہوں کو نہ دیکھ، میرے گناہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، تجھے زینب کی زخمی سر کا واسطہ، آج ہمارے گناہ بخش دے، اے خدا ہمارے والدین کے گناہ بخش دے، مومنین و مومنات کے گناہ بخش دے، جنہوں نے ہم پر احسانات کی ان کے گناہ بخش دے، جن کا حق ہماری گردن پر ان کے گناہ بخش دے۔ شب جمعہ ہمارے والدین، اپنے والدین، میرے مرحومین والدین، جن کے مرحومین ہو چکے والدین،
ان کو یاد کریں خدا، ان کو جوار اہل بیت میں جگہ عطا فرما۔ میرے اللہ ہمارے سارے گناہ بخش دے، جو بری عادتیں ہمارے اندر ہیں، انسان ہے، خطا کار ہے، ہو کہ دنیا ہو کہ ریاست ہے، بغض ہے، عداوت ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے، جتنی بھی خباثتیں ہیں ان سب سے ہمیں نجات دے، سب سے پاک کر دے، ساری نورانی عادتیں ہمیں نصیب کر دے۔ ہر دن اپنی محبت کے نور میں اضافہ فرما، اہل بیت کی محبت میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہمیں علم کامل دے، پروردگار ہمیں عقل کامل دے، پروردگار ہمیں ایمان کامل دے، پروردگار ہمیں تقوی کامل دے، پروردگار عبادتوں کی لذتیں کامل دے، پروردگار ہمیں صحت کامل دے، پروردگار اپنے حضور کا نور کامل دے۔ ایک لمحے کے لیے تجھ سے غافل نہ رہیں، ایک لمحے کے لیے امام زمانہ سے غافل نہ رہیں، کوئی گناہ ایسا نہ کریں جس سے امام زمانہ کا دل زخمی ہو جائے۔ پروردگار مریضوں کو شفا دے، پروردگار جو بیمار ہیں انہیں بیماری سے نجات دے، بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے، پروردگار جنہیں اولاد دی ان کی اولاد کو صالح کر دے۔ میرے اللہ بے گناہ قیدیوں کو رہائی دے دے۔ پروردگار یہ ظالم جو ظلم کر رہے ہیں، شام میں مومنین کا قتل عام کر رہے ہیں، یا اسی طرح سے یمن میں جو ہے مسلسل 8 مہینے سے بچے گاڑے جوان مر رہے ہیں، انہیں مار رہے ہیں، ان ظالموں کو نیست و نابود کر دے، دنیا بھر کے مظلومین کی مدد کر دے، ہمارے جو مقدسات ہیں، جو زیارتیں ان کی حفاظت کر دے، جلد از جلد ساری دنیا سے ظالمین کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام زمان علیہ السلام کا ظہور کر دے، ہمیں ان کی زیارت نصیب کر دے، ان کی غلامی نصیب کر دے۔ میرے اللہ جو مانگا گیا عطا کر دے، جتنے مومنین آئے جن کی جو حاجتیں نیک وہ پوری کر دے، جو بھول گئے محتاج ہیں وہ بھی عطا کر دے۔ میرے اللہ دنیا میں ایک دعا ایک حاجت اگر پوری کرتا ہے، قبر میں، برزخ میں، قیامت میں زیادہ محتاج ہے، وہاں بے شمار حاجتیں پوری کر دے۔ ایک مرتبہ سب کے لیے، مرحومین کے لیے، شہداء کے لیے، بزرگ علماء مراجع جتنے بھی ہم سب کے لیے، اساتذہ سب کے لیے، عزادار دنیا سے گزر گئے جو اس مہمان بارگاہ کی خدمت گزار ہیں، سب کے لیے سورہ فاتحہ۔